إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کریں، لوگوں پر حجت تمام کریں، نہ ماننے والوں پر حجت پوری کریں اور ماننے والوں کی تربیت کر کے ان کو بہتر انسان بنائیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کم کر دینا، اس بینک ہو رہا ہے. ماننے والے اہل ایمان کو آپ عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور زندگی گزارنے کی معاشرتی آداب کی تعلیم و تلقین کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے، اور ہر آدمی کی استعداد کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق یہ ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو دین سکھائے، خود بھی دین سیکھے اور دوسروں کو بھی دین سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طرز کیا تھا اور آپ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو جمع کر دیا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انسانوں میں سے انسان رسول بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ذمہ داریاں بیان کی ہیں. نمبر 1، اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنانا. یہاں سے وحی آئی اور لوگوں کو پہنچا دی. قرآن کے کلمات، قرآن کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دینا، اللہ کی امانت ان کو ادا کر دینا. تو ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا. تزکیہ کرنا ہوتا ہے پاک کرنا. جتنی برائیاں ہیں، اخلاقی بگاڑ ہو یا عقیدے کا بگاڑ ہو، ان برائیوں سے ان کو کلین کرنا، ان کو صاف کرنا.
ان کے ذہنوں کو شبہات سے صاف کرنا، ان کے ذہنوں کو جاہلیت کے اثرات سے پاک کرنا، ان کی سوچ کو شرک اور اسی طرح سے کفر اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں، جو عقیدے کا بگاڑ ہے جو اس زمانے میں اس سماج میں رائج تھا، اس کو ان کے ذہنوں سے نکال دینا، اور عملی اعتبار سے ان میں جو کمی ہے، جذبے کے اعتبار سے ان میں جو کوتاہی ہے، اس کی بھرپائی کرتے ہوئے ان کو اچھے جذبے والے، اچھے عمل کرنے والے بنانا، انسان کی سوچ کو سدھارنا اور اس کے مزاج کو بہتر بنانا، اس کو دیندار بنانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب قرآن کی تعلیم، حکمت سنت کی تعلیم۔ قرآن میں جو واقعات ہیں، قرآن میں جو مثالیں ہیں، قرآن میں جو خبریں ہیں، قرآن میں جو احکام ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو حکمت آپ کے دل میں ڈالی گئی کہ زندگی میں کس مرحلے میں کیا کیا جائے، کیا بولیں، کیا کریں، کب نہ کریں، کریں تو کیسے کریں، یہ ساری تفاصیل یہ حکمت کے باب میں آتی ہے۔ زندگی گزارنے کا حکیمانہ طریقہ، حکمت کی باتیں، اور حکمت کے ساتھ، یعنی حکمت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھداری، آپ لوگوں کو سمجھداری کی تعلیم دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہے کہ ان لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا، ان کو پاک کرنا، ان کے مزاج کو بہتر بنانا، اور ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو علم دینا کتاب کا اور سنت کا۔ یہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے نتیجے میں وہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آئیں اور بہتر انسان بنے۔ اگر آج کے دور میں لوگوں کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے متعلقین کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، ہم کو بھی کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فارمولہ اس زمانے میں سکسیس ہوا، آج بھی ہوگا۔ اسی کام کے نتیجے میں لوگ اچھے انسان بنے، ایسے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوار نمونہ۔ کیا تھا وہ کام؟ یہی تو کام تھا۔ اللہ نے جو کہا کہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، معلوم ہے کہ یہ کرنے کے بعد وہ گمراہی سے نکلے، بلکہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا بنے، ہمارا سماج اچھا بنے، ہمارا خاندان اور ہمارا معاشرہ بہتر بنے، ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا تزکیہ، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہارے لیے ایسا ہوں، میرا رشتہ، میرا تعلق، میرا معاملہ تم سے ویسا ہے جیسے ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ معلم باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تعلیم دینے والا کیسا ہوتا ہے؟ باپ کے مقام پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو پیشاب پاخانے کی صفائی سے لے کر، عبادات سے لے کر اخلاقیات و آداب سکھائیں۔ تو ایک معلم باپ کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اس کا ویسا احترام ہونا چاہیے۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ کیوں یہ رشتہ ہے؟ ایسا رشتہ کیوں؟ باپ کے قائم مقام کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے
خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے آپ معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہم اپنے گھروں میں، یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کی ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2346۔ ہم اپنے گھر کو بہتر بنائیں، چاہے اولاد کی تعلیم کا معاملہ ہو، یا ایک انسان کسی مسجد میں درس و تدریس کی ذمہ داری انجام دیتا ہو، یا پھر وہ کسی کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں معلم ہو، یا کوئی آدمی اپنے دوست و احباب میں بیٹھ کر دین کی بات سمجھاتا ہو، اس کو یہ کام کیسے کرنا چاہیے، کیا پرنسپلز اس کے ہیں، کیا اصول و آداب ہیں، کن باتوں کا لحاظ اس کو کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے کہ دین کی بات سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ دین کی بات ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں، بلکہ کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے اصول ہے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اصول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اصول ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو کیسے لا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھے سے دین سکھانے اور سمجھانے والے بنیں تو ان چیزوں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا اصول ہیں کہ جن کی رعایت کر کے ہم گھر میں اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو اور دوست احباب کو، یا جہاں بھی ہم لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کرتے ہیں، ان کو دین سمجھا سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1، تعلیم میں آسانی پیدا کرنا۔ سکھانے والے کو پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب وہ کسی کو کوئی بات سمجھائے، خاص کر کے دین کی بات، تو اس کو آسان کر کے بیان کرے۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ، اس کے دل میں چاہت ہونی چاہیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، تو آسان کرو۔ آسان کرو کیسے؟ الفاظ آسان استعمال کرے۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جھاڑنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے، سننے والے بولتے ہیں ان کی معلومات بہت زیادہ دکھتی ہے، اتنی فصیح اردو بول رہے ہیں، اتنی ہائی لیول کی انگلش بول رہے ہیں کہ یہ ورڈز ہم کو معلوم بھی نہیں۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، بہت زیادہ علم والے ہیں، بس جس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کو ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، زیرو۔ لوگوں کی سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو ان کی زبان استعمال کرنی پڑے گی، آسان زبان۔ آسان سب کی زبان رہتی، مشکل تھوڑوں کی رہتی ہے کہ کم عمر بچہ یا اس سے کوئی بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ جو موٹی موٹی زبان بولی جاتی ہے، ہاں گری ہوئی زبان استعمال نہیں کرنا، بازاری زبان استعمال نہیں کرنا جو بے اخلاقی والی زبان ہے، لیکن ایسی زبان جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے، آسان زبان میں بولنا۔ نمبر 2، آسان زبان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مثالیں جو دے وہ آسان ہو۔ بھائی کھیتی کرنے والے کو آپ UFO کی اگزامپل دے کے بات سمجھانا چاہ رہے، آپ بڑی بڑی مشینوں کے بارے میں بتا رہے، آپ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو۔ بلکہ بعض اوقات ایک پڑھے لکھے آدمی کو کھیتی کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے وہ مشکل ہے۔ تو کوئی آدمی موٹی موٹی باتیں ایسی بولے کہ سمجھ میں آئے، مثالیں ایسی دے کہ آسان ہو سمجھنے میں، ایسی چیز ان کے سامنے بیان کریں جو ان کے لیے قابل فہم ہو، سمجھ سکتے ہو۔ زبان اور مثال اور جس طرح سے بات کو پیش کر رہا ہے، اس سے کنفیوژن بننے کی بجائے کنفیوژن دور ہو۔ کبھی کبھی آدمی بولتا ہے ٹھہر ذرا سمجھاتا میں، وہ جو بولتا اس سے جو چیز پہلے سے تھی کمپلیکیٹڈ، وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ایسی بات کرنا جس سے بات سمجھ میں آئے، آدمی سلجھانے والا ہو، الجھانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا
वलाकिन बअथनी मुअल्लिमन मुयस्सिरा। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है, हदीस नंबर 1478। अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किल पैदा करने वाला, सख्ती करने वाला या सख्ती को पसंद करने वाला बनाकर नहीं भेजा। आनत का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में मशक्क़ा। मैंने लोगों के लिए मुशक्क़त पैदा करना या उनके लिए चाहना कि मुशक्क़त हो, ऐसा बना के अल्लाह ने मुझको नहीं भेजा। वलाकिन बअथनी मुअल्लिमन मुयस्सिरा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझको एक मुअल्लिम और आसानी पैदा करने वाला बनाकर भेजा है। यानी ऐसा मुअल्लिम बनाकर भेजा है जो लोगों को दीन आसान करके पेश करे। आसान करने में ये भी आता है कि एक इंसान सामने वाले के दिल में एक्सेप्टेंस पैदा करने की बात करे। जैसे कोई आदमी कहे भाई इस्लाम मुझे बहुत पसंद है, क्या करना पड़ेगा मुसलमान बनने के लिए? कहे खतना करनी पड़ेगी। वहाँ खतना करनी पड़ेगी। घबरा गया आदमी, खतना क्या होता है? खतना हाँ ये होता है। तो आदमी क्या होगा? ऐसा सोचता हूँ, ज़रा जाके मैं सोचता हूँ। तो अब आदमी उसके लिए क्या कर दिया? आना मुश्किल बनाया। उसके लिए आना मुश्किल बनाया। उसके लिए आसानी होना चाहिए। आप आइए, दीन की बात होगी, क्या करना पड़ेगा? कुछ उसके लिए कंडीशन है। हाँ, आपको $100 का टिकट फाड़ना पड़ेगा। $100 वाला ऑनलाइन सुन लेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे या देखेंगे, मुफ्त वालों को सुनेंगे। तो उसके लिए क्या किया इसने? मुश्किल बनाया। लोगों के लिए आसान बनाया जाए, दीन का इल्म लोगों के लिए आम किया जाए, आसान किया जाए। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि लोगों के लिए दीन को आसान करना, उस दीन को पाना आसान हो, उस दीन को समझना आसान हो और उस दीन पर अमल करना आसान। जैसे कोई आदमी कहे कि भाई इस्लाम कैसा है, ईजी है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है बाबा। हाँ, इस्लाम एकदम ऐसा तलवार की धार की तरह है। कैसे? हमको इस्लाम में रोज़ा रखना पड़ता। तुमको क्या मालूम रोज़ा क्या है? क्या रहता वो रोज़ा? सुबह से लेके शाम तक हमको भूखा रहना पड़ता, न खा सकते न पी सकते, और एकदम तड़प तड़प के मर भी जाए तो रोज़ा तोड़ नहीं सकते, नहीं तो सीधे जहन्नम। तो आदमी को दिखाई दे रहा तड़पता हुआ आदमी, हाँ, और सामने जहन्नम एकदम। क्या कर रहा उसके लिए? मता समझ जरा बात को, हम फंस गए मुसलमान घर में आके, तू मत यहाँ पे आ, ये बता रहे हमको, साइलेंट मैसेज ये जा रहा उसको। चाहे आप उसके सामने इस्लाम की अजमत को बयान कर रहे, अपनी बेअक्ली में, अपनी बेवकूफ़ी में इस्लाम की बता रहे इस्लाम बहुत टफ है, हम लोग बहुत टफ लोग हैं, हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको आप क्या बता रहे हैं? उसको ये बता रहे मत आ तू, ये बहुत मुश्किल है, हमसे ही नहीं निप पा रहा है। उसके लिए आसान बना के पेश कर, बस कुछ भी नहीं। दो बात मानना है, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह की इबादत करना, किसी और की नहीं। बुतों की इबादत नहीं करना, चांद सितारों की नहीं, पेड़ पौधों की नहीं, किसी की नहीं, एक अल्लाह की इबादत करना। और कैसा करना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसा करना, खलास। वो भी हमको सोचने की ज़रूरत नहीं, कैसा करना, जैसा करे बताए सिखाए वैसा करना, ख़त्म। इसके सिवा कुछ भी नहीं, बस इतना ही। ये माना मुसलमान। अब उसको क्या लगेगा? बहुत ईजी है। फिर जब आएगा, धीरे धीरे अमल करते 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 उसमें कैपेसिटी बनेगी। बच्चा भी पहले तोतला बोलता है, फिर सही बोलता, पहले गिरता पड़ता रेंगता, फिर उसके बाद चलने दौड़ने लगता। एकदम धम से वो सीधा सब कुछ करने वाला नहीं बनता। इसी तरह से कोई आदमी दीन पर जब आता है, धीरे धीरे पुख्ता होता चला जाता है। अब पहले ही मरहले में उसको एकदम मुश्किलात पेश कर दें उसके सामने, बारीकियाँ और अहकाम की कसरत उसके सामने रख दें और मुश्किलात रख दें, आने वाला भी नहीं आता। आसान करना, दीन जिसके लोगों के सामने पेश करें, आसान करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू। आसानी पैदा करो, मुश्किल नहीं।
اور لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں۔ دو باتیں یہاں پر یاد رکھنے کی ہے، یس نو، یس نو، دو باتیں ہیں۔ ایک، آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں۔ لوگوں کے سامنے دین کو ایسا پیش کرو کہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور جب سمجھ میں آ جائے گا تو قبول کرنا آسان ہو، نمبر ایک۔ دو، ان کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں۔ ایسے انداز میں ان کے سامنے دین مت پیش کرو کہ انہیں دین برا لگے۔ ایسی بد اخلاقی سے دین کی بات مت کرو کہ وہ تمہاری بات قبول نہ کرے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بات صحیح ہوتی ہے، بولنے والا بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ ہاں، بات صحیح ہے لیکن بولنے والا غلط طریقے سے بات سمجھاتا ہے۔ اس کے غلط طریقے سے سمجھانے کی وجہ سے سننے والا نہیں مانتا، تو صرف بات کا صحیح ہونا کافی ہے؟ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر نماز میں غلطی کرے، اب آپ اس کے بازو میں بیٹھے، آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ مسجد میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھی دنیا میں کتنے لوگوں توفیق نہیں دی، کسی کو آپ کو دی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں، تو بتائیے، یہ جو آپ ایسا سجدہ کیے نا، آپ کوہنیاں زمین پہ ٹکا دیے تھے، ہاں تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، ایسا کہاں منع کیے؟ یہ حدیث ہے یہ اس کی۔ اچھا بہت بہت شکریہ، معلوم نہیں تھا بھائی، ہم تو بس ایسی ماں باپ جیسے سکھائے سے پڑھتے آئے، اب اتنی ساری حدیثیں آپ نے بتایا، بہت بہت شکریہ۔ کیا نام آپ کا؟ آپ کا یہ نام، میرا تو یہ نام، ملیں گے پھر انشاءاللہ۔ اب دوسرا ایگزامپل، کتے کی جیسے نماز پڑھتے کیا؟ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک دم دلیل سے۔ ہاں، انسان رہ کے کتے والا عمل کرتے، اور وہ آدمی کیا کہے گا؟ ایک دم غصے میں آ جائے گا، کیا بول رہے ہیں بھائی؟ بولے آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ کتوں کے جیسی ہے۔ اب وہ آدمی اس سے اس کے دل میں کیا ہوگا؟ برا لگے گا اس کو۔ ہو سکتا ہے وہ بولیں جاؤ نہیں تو گدھوں کی طرح ماروں گا میں تم کو۔ اپنا راستہ نا، آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز میں غلطی، آپ اس کے بعد بول رہے ہیں، آپ کی نماز میں غلطی مت سکھاؤ مجھ کو معلوم ہے کیسا پڑھنا ہے۔ تمیزیں بات کرنے کی، مسجد میں بولتا ہے کتے کی سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم انسان رہ کے کتا بتا رہا ہے ہم کو، ہو سکتا ہے مارے بھی، ہو سکتا ہے دانتوں کی گنتی کم کر دیں، ہو سکتا ہے۔ تو آپ بتانے کا طریقہ کیسا ہے؟ ایک دم ڈائریکٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، لوگوں کو رغبت دلاؤ، خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ۔ لوگوں کے دل میں چاہت پیدا ہو، ایسا طریقہ اپناؤ بات کرنے کا، لوگوں کو اس کی سننا ہی نہیں، بلکہ ایک آدھ مرتبہ آدمی سن بھی لے، صبر کر کے کسی طرح سے دل پہ پتھر رکھ کے، دوسری مرتبہ دیکھے گا آ رہا، دور سے بھاگے گا، آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، بولے یہ سر درد ہے بھائی، نہیں سنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدتمیز ہے۔ بات کرنے والا، اس کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ اس کی بات سن کے دل پر اثر کرے، اس کے دل میں بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو، انکار کرنے والا بھی ماننے والا بنے، اور اس کی بات اپیل کرے، بات تو صحیح بول رہا ہے یار، اس کے دل میں ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے بات تھوڑا سا کڑوی ہے لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اتنے اخلاق سے سمجھا رہا، تو اس کی بات سننے میں کیا جاتا ہے، اور بات تو صحیح بولا نا اس نے، نہ بے عزتی کیا۔ بے عزتی کر کے اگر آپ بولو گے تو صحیح بات بھی دل پر تیر کی طرح چبھے گی، ویسے بھی کڑوی رہتی صحیح بات، کسی کو صحیح ہونے کے لیے بولنا مشکل کام ہے، تو یہ آدمی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی اصلاح کرے، اور پھر آپ اس میں اور زیادہ کڑواہٹ ملا کر کریلے کے ساتھ بول رہے ہیں اس کو، آپ تو کیسا سمجھ میں آئے گا اس کو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نمبر ایک، آپ دین کو آسان کر کے پیش کریں تاکہ سمجھ میں آئیں، اور اچھے اخلاق سے آپ بات کریں، اور اس کو رغبت دلائیں، امید دلائیں، تاکہ وہ بات ماننے والا بنے۔ یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آپ کسی سے دین کی بات کریں، دوسرا اصول کیا ہے؟ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کی باتیں گنتی والی ہوں،
تاکہ اس کو وہ چیز یاد رکھنا آسان ہے۔ دیکھو بھائی 5 باتیں بتا رہا ہوں، یہ 5 چیز کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہاں سے لائے 5 بات؟ حدیث میں آئی ہیں، قرآن میں اللہ نے بتائی ہے۔ تو جب علم کو گنا جاتا ہے تو اس کو محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بے شمار احادیث دیکھیں گے جن میں آپ کو گنتی ملے گی، اتنی چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کرو جنت میں جاؤ گے۔ تو علم کو گننا یہ بچوں کے لیے خاص طور سے آسانی پیدا کرتا ہے یاد رکھنے میں۔ تو آپ کوئی بات بتائیں، یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو یاد کرو، یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں یہ چیز ہے، 2 چیزیں ہیں، اس کا اہتمام۔ آپ اس طرح سے اگر سکھاتے ہیں تو آپ لوگوں کے سمجھنے میں بھی اور یاد رکھنے میں بھی مدد کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، القضاۃ ثلاثہ، قضات 3 ہیں، قاضی 3 ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، 2 جہنم میں ہیں اور 1 جنت میں ہے۔ رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ، ایک تو وہ آدمی ہے جس نے علم کو جانا اور یعنی حق کو جانا اور اسی حق کے مطابق فیصلہ بھی کیا، اس کو صحیح فیصلہ معلوم تھا اور وہی فیصلہ اس نے کیا، تو یہ کیا ہے؟ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ہے۔ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے جہالت ہی کے ساتھ فیصلہ کیا، بغیر علم کے فیصلہ کیا۔ بھائی میراث میں کس کا کتنا حصہ ہے؟ بیٹے کا 2 حصہ بنتا ہے، بیٹی کا 1 حصہ بنتا ہے، یعنی جتنا آدمی کو ملتا ہے، بیٹے کو ملتا ہے، اس کا آدھا بیٹے کو، یا ہم کہیں جتنا بیٹے کو ملتا ہے اس کا ڈبل بیٹے کو ملتا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کیا؟ اس کو معلوم ہی نہیں، اس پر نہیں برابر ہونا چاہیے، میں تو دیکھو بھائی انصاف کرتا ہوں، چاچا آؤ ذرا بیٹھ کے ہم کو فیصلہ کرو، ہمارا جھگڑا چل رہا ہے یہاں پہ جائیداد کے معاملے میں، کتنا ہے؟ بولے 10 لاکھ، کتنے لوگ ہیں گھر میں؟ 1 بیٹا 1 بیٹی، تو 5 جا گھر۔ کیا کر دیا اس نے؟ انصاف، اپنی عقل سے فیصلہ کیا، دین کا علم اس کو معلوم نہیں، دین شریعت کا فیصلہ اس کو، جائیداد کے مسائل اس کو معلوم نہیں۔ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، جس آدمی نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ دیا، بغیر علم کے فیصلہ دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا کتنا بھیانک ہے۔ بہت سارے لوگ دین کا علم نہیں ہے، بولنے کا شوق ہے، ایسے معاملات میں بولتے ہیں جس میں نہیں بولنا چاہیے۔ جب تک ایک انسان کے پاس پکا علم نہ ہو نہیں بولے۔ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو حق معلوم تھا، کس کا کتنا حصہ ہے معلوم ہے اس کو، لیکن کیا کیا اس کے اندر؟ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، اس نے ظلم کیا، جس کا جتنا حق تھا اس کو نہیں دیا، اور غلط فیصلہ کیا خواہش نفس کی بنیاد پر، کسی سے ڈر کے، کسی کی لالچ میں اس نے کیا کیا؟ ایسا فیصلہ دیا جو انصاف والا نہیں تھا، جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کیا۔ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو لوگ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے کہ 3 ہوئے، قاضی 3 ہوئے۔ پہلا کون ہے؟ 1 کامیاب، باقی 2 ناکام۔ تو پہلا کون؟ جس کے پاس دونوں چیزیں تھیں، علم بھی تھا اور انصاف بھی کیا اس نے، عدل بھی کیا اس نے۔ دوسرا کون؟ اس کے پاس علم ہی نہیں تھا اور فیصلہ کر دیا۔ تیسرا کون؟ علم تھا لیکن عدل و انصاف اس نے نہیں کیا۔ تو بات کہ دونوں جہنم میں اور صرف پہلا جنت میں، وہ کون؟ جس کے پاس علم بھی تھا اور اس نے عدل و انصاف بھی کیا، دونوں چیزیں تو جنت میں۔ کتنے سلیقے سے سمجھایا بات کو۔ اس طرح سے کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو گنتے تھے۔ یہ طریقہ ہے
باتوں کو یاد رکھنے کا، باتوں کو یاد رکھنے کا۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4446، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 3، تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، خاص کر کے بچوں کو جب آپ تعلیم دیں، بلکہ بڑوں کو بھی، دین کی بات کر رہے ہوں یا کوئی اور بات کر رہے ہوں، ان کو پہلے سوال پیدا کرنا اور اس کے بعد اس کا جواب دینا۔ سوال پیدا کرنے سے آدمی کی توجہ پوری آ جاتی ہے، سوال کرنے سے آدمی کی توجہ اس کے جواب ڈھونڈنے میں لگتی ہے، اور پھر جب اس کے بعد جواب ملتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے پیاسے کو پانی ملا۔ پیاسے کو پانی ملا تو کیسا پی لیتا آدمی، بھوکے کو کھانا ملا تو کھا لیتا ہے، بغیر بھوک کے کھانا دیے تو، اچھا کھانا بھی رہا تو کیسے بولتا، بس ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن بھوکے آدمی کو سالن کی ضرورت نہیں رہتی، اور تھکے ہوئے آدمی کو تکیے کی ضرورت نہیں رہتی، صحیح؟ تو ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو جو دیے وہ کھاتا۔ اسی طرح سے جب انسان کے ذہن میں علم کی بھوک ہوتی ہے، اس کے دل میں علم کی، وہ جواب جاننا چاہتا ہے، اس کے بعد جب جواب دیا جاتا ہے تو وہ جلدی سے یاد ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ ادھر بات بول رہے ہیں، وہ ادھر بات سن رہا نہیں سن رہا، اور بات آدھی سنا آدھی نہیں سنا۔ لیکن جب سوال پوچھا جائے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ٹک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ بچوں میں بھی آپ بیٹھے ہیں، بتاؤ ایک فرشتہ ایک ایسا ہے جو وحی لاتا تھا، کون سا فرشتہ ہے؟ اب بچے جواب دے رہے ہیں، کو بول رہا آدم علیہ السلام، ہاں بچے کچھ بھی بولتے، کوئی معلوم نہیں فرشتہ نہیں کون ہے، نبی۔ کوئی کچھ بھی بولے گا ملک الموت، کوئی کچھ بولے گا، کوئی جبریل بولے گا۔ لیکن جب آپ نے سوال چھیڑ دیا تو سب کیا ہو گئے، انوالو ہو گئے اس میں، اس کے اندر کیا ہو گئے، شریک ہو گئے اس ٹاپک میں، اور سب اپنا کام چھوڑ کے، بلکہ بھی برتن مانجتے مانجتے بھی پلٹ کے رک کے دیکھے گی کیا چل رہا ہے ادھر، ہاں۔ اور پھر اس کے بعد آپ بتائیں، اور دھیرے دھیرے بتائیں، تو آپ جب جواب دیں گے کہ وہ جبریل ہیں، ہاں سب لوگ ایسا کریں گے۔ جنہوں نے غلط جواب دیا، او ہاں برابر برابر کر، ان کو اب یاد رہے گا۔ نہیں تو آپ کیا بولے، وہ فرشتہ جو وہی لاتا تھا جبریل تھے، بولو 10 بار۔ یہ ہمارا اسکول کا طریقہ ہے، جبریل وہی لاتے تھے، جبریل وہی لاتے تھے، جبریل وہی لاتے تھے، پنکھا ٹیوب لائٹ دماغ میں وہ گھوم رہا ہے، اور ٹائم کب ہوگا، بھوک لگی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سکسیسفل نہیں ہو پاتا ہے، یہ زبردستی کا ڈوسیج ہے، یہ ٹھونسنا ہے۔ لیکن شوق پیدا کرنے کے بعد جب علم دیا جاتا ہے وہ بات زیادہ یاد رہتی ہے۔ اس کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے کہ بہت اہم باتوں کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو اونچا کرتا ہے۔ کیا میں تم کو نہیں بتاؤں کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے، اونچا کرتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں ضرور اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نفس کی مخالفت کے باوجود، نفس کی ناپسندیدگی کے باوجود پورا پورا کامل وضو کرنا ہے۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، دور سے چل کے جانا، بار بار جانا تو قدم کیا ہوں گے، زیادہ۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ عصر ہو گئی اب مغرب آئے گی، مغرب ہو گئی اب عشاء آئے گی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تیار رہنا، دل اس سے لگا رہے، اس کا انتظار کرے آدمی کہ کب وقت آئے بھائی،
یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹاتا ہے اور درجات کو اونچا کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں آدمی اونچے درجات کا مستحق بنتا ہے۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، آپ نے 3 بار یہ بات کہی کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں پر پہرے داری کرنے کو، کہ کوئی آدمی اسلامی سرحدوں پہ پہرے داری کر رہا ہے، رات دن جاگ رہا ہے، سردی گرمی برداشت کر رہا ہے، اور سانپ بچھوؤں کو بھی اس خطرے میں جی رہا ہے، دشمنوں کی طرف سے حملے کے اندر جی رہا ہے، اتنا رسک لے کر، اتنا تکلیف اٹھا کے وہاں جو ہے، اسی طرح سے یہ بھی رباط ہے۔ دل نفس کی مخالفت کے باوجود کامل وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ویسا ہی ہے جیسے آدمی سرحد پر پہرے داری کر رہا ہو۔ اس میں آپ نے کیا کیا؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، اب تو جواب ہی مانگ رہے ہیں، بتاؤ مفلس کون ہے۔ تمہارے نزدیک ایک غریب اور ایک دم بینکرپٹ آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، کوئی متاع نہ ہو، نو پراپرٹی، مفلس ہے، پیسہ پانی کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے وہ؟ مفلس۔ تو آپ نے ایک سوال پوچھا، آپ نے کہا نہیں، لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے، نماز اور صدقات لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو ستایا تھا، اور قیامت کے دن پھر جن پر ظلم اس نے کیا تھا، جان کا، مال کا، عزت کا، وہ حقدار آئیں گے، اس سے اپنا حق مانگیں گے، اس کی نیکیوں میں سے ان کو حق دیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال کے اس کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ سارا کچھ لایا تھا لیکن سب کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ مفلس۔ جیسے آدمی کمپنی سے ابھی اے ٹی ایم سے پیسے لے کے نکلے تنخواہ، اور سارے قرضے والے باہر کھڑے ہوئے اے ٹی ایم کے، بھائی میرا لاؤ میرا لاؤ، دے کے سب کو کنگال، اور پھر ایک بچا ہوا تھا اس کے نہیں دیا، میرا کیا ان کو سب کو دیتا، میرے کو نہیں دیا، پیسے ختم ہو گئے، دے دنادن دھلائی اس کی۔ تو خوشی خوشی اے ٹی ایم سے نکلا تھا کہ پیسے ماشاء اللہ، اور کیا گھر پہ گیا تو بیوی پوچھ رہی کالا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو یہاں سے نکلا تو پیسوں کے ساتھ تھا، خوش تھا، لیکن پہنچتے پہنچتے کیا ہو گیا؟ سب ختم، اور دھلائی بھی ہوگی اس کی۔ یہی معاملہ اس کا ہے کہ جو آدمی دنیا سے سب کچھ لے کر جائے لیکن آخرت میں حقدار اس کے باقی رہیں اور جہنم میں چلا جائے، یہ آدمی مفلس ہے، یہ آدمی کنگال ہے، لے کے گیا لیکن سب نے اس سے لے لیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا مفلس کون؟ اور ایسے کئی مثالیں ہیں حدیثوں میں جس میں آپ سوال پوچھتے تھے اور اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ خود اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا ہے؟ اس کی طرف دھیان لانے کے لیے قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، کہا میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، پتے توڑ گرانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں۔ جب اس کی طرف دھیان گیا کہا زمین پہ ڈالو، قال القیہا یا موسیٰ، جب زمین پہ ڈالا کیا ہو گیا؟ سانپ بن گیا، میرے ہاتھ میں عصا تھا وہ سانپ بن گیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کو شوق لگا، تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھیں ہاتھ میں، پہلے کیا دیکھ لو اچھی طرح سے، اور اس کے بعد جب زمین پہ ڈالو گے تو سانپ بن جائے گا۔ وہی عصا ہے جو ہاتھ میں تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ تو بعض اوقات توجہ پھیرنے کے لیے، اپنی طرف لینے کے لیے سوال پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی ٹیچر کلاس میں آیا، آپ گھر میں گئے اور جاتی آپ نے کوئی سوال پوچھا بچوں سے، سارے گھر والوں سے، بھائی بہن سب آپ کے گھر میں،
اور جاتی آپ نے ایک سوال کھڑا کر دیا، ایک ایسی چیز ہے جس کا یہ معاملہ ہے، تو اب سارے کے سارے لوگوں میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر شوق آپ بتا رہی نہیں، اب بچے سیدھا کر رہے ہیں آ کے، بتاؤ نا ابو بتاؤ نا کیا ہے، اور پھر آپ نے جنت میں ایک درجہ ہے جو سب سے اونچا ہے، وہاں سے ساری نہریں نکلتی ہیں، 4 ہیں، وہ بھی کون سی؟ اب سب لوگ آپس میں ڈسکس کرنے میں لگ گئے، اور پھر کوئی کچھ بول رہا کوئی کچھ بول رہا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں کہا وہ کیا ہے؟ الفردوس ہے، وہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، پانی کی اور دودھ کی اور شہد کی اور شراب کی۔ تو اس طرح سے ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کہ لوگوں میں پہلے سوال کے ذریعے سے جواب کے پانے کی جستجو پیدا کی جائے، اور اس کے بعد ان کو جواب دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 251 ہے۔ نمبر 4، ہم کوئی بات بولیں تو اس کی دلیل ہونا چاہیے۔ جب بھی آدمی کسی کے سامنے دین کی بات کرے، بے دلیل نہ ہو، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، چاہے وہ دین کی بات ہو دنیا کی بات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باتیں بلا دلیل ثابت ہوتی نہیں، اور وہ دلیل اس بات کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ دلیل اور بات دونوں ایک دوسرے کی جوڑی ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کہے بھائی قیامت کے دن ہمارا کیس اولیاء لڑیں گے، کون بتائے؟ پھر کورٹ میں نہیں رہتا کیا ایسا؟ بغیر وکیل کے کیس لڑتے کیا؟ اچھا اچھا اچھا، تو یہاں کیا کیا؟ یہاں کی جوڑی وہاں چپکا دی، ہوتا ایسا؟ دلیل فرضی نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل کیسی ہوگی؟ دین کے معاملے میں قرآن و سنت کی دلیل ہوگی، عقل کی نہیں، کچھ بھی اپنے دل سے بول رہے ہیں نہیں۔ سائنس کے میدان میں، ہاں سائنس کے میدان میں سائنس کی دلیل ہوگی، بزنس کے میدان میں بزنس کی اور جو بھی اس کے اصول ہیں اس کی دلیل ہوگی، دین کے معاملے میں دین کی دلیل ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کی بھی دلیل لا کے یہاں پہ چپکا دیں۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ آپ خاص کر کے دین کی جب دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو دلیل کہاں سے دینا چاہیے؟ قرآن و سنت سے۔ آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے دلیل دیتے تھے، آپ کی بات خود دلیل تھی۔ اللہ نے صاحب بتا دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو۔ تو اللہ نے تو بتا دیا جو بھی دیں لے لو، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بات بولتے تو اس کے لیے دلیل دیتے تھے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہوں پر ہونے کے باوجود گناہ پر گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر اسے دنیا میں اس کی پسند کی چیزیں دیتا رہے، اچھا اچھا کھانے مل رہا، اچھا پہننے مل رہا، پیسہ مل رہا، سب کچھ مل رہا ہے، یہاں پہ صحت بھی مل رہی، اگر اللہ تعالیٰ گناہ والی زندگی کے باوجود دنیا میں اس کی پسند کی چیزیں اسے دے تو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی کیا ہے؟ ڈھیل۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ آپ دیکھیے چوہے کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گیٹ کھلا رہتا اس کا، اور اندر کیا رہتا اس کی پسند کی مٹھائی۔ چوہا آتا دیکھتا یہاں دیکھتا، کوئی بھی نہیں، راستہ کلیئر، اور دیکھتا سامنے مٹھائی، چل کے آتا سیدھا پنجرے میں، اور جیسے ہی پنجرے میں قدم رکھتا پیچھے سے دروازہ بند۔ تو یہ جو اویلیبلٹی تھی یہ کیا تھی؟ مطلب اس کے ویلکم کے لیے تھی، اس کے استقبال کے لیے تھی، اس کے شکار کے لیے تھی۔ تو کبھی اللہ رب العالمین انسان
جب اس پہ ہدایت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، سب سمجھانے والے سمجھا دیے، نبی بتایا اس کو، دائی بتایا، رسول بتایا، جہاں بھی جو بھی اس کے لیے حجت تمام ہو گئی، گناہ پر گناہ کر رہا، گناہ پر گناہ کر رہا، اور اس کے بعد بھی سب کچھ اس کو ملنے لگے، تو خوش ہونے کی بات ہے یا ڈرنے کی؟ ڈرنے کی۔ ہاں، ایک آدمی نیک زندگی گزار رہا اور اللہ اس کو سب کچھ دے رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا، اس کی دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا، شریعت کا کوئی لحاظ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ شریعت کے احکام پورے کر رہا، حرام کاریوں میں جا رہا، سب کچھ الٹا کر رہا، اور پھر دنیا آ رہی، سب کچھ مل رہا، پسند کی چیزیں مل رہی ہیں، بولے ماشاءاللہ دیکھو اللہ خوش ہے اپنے سے، ہے تو اللہ کو خوش کرنے والے کام تو کر رہا نہیں، ناراض کرنے والے کام کر رہا اور اللہ خوش ہو، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ استدراج ہے، ڈھیل ہے، اس کے بعد سزا، پنجرہ بند ہونے والا ہے، یہ سب سجا ہوا دکھ رہا کا مطلب یہاں خطرہ ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہو رہی کا مطلب خطرہ ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ۔ اب جب آپ نے یہ بات کہی، اس کے لیے دلیل دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دلیل دی، اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، آپ نے فرمایا ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں وہی بات ہے جو آپ نے کہی، کیا کہا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب قوم کے لوگوں نے اس ساری نصیحت کو بھلاوے میں ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا، اس کی کوئی قدر نہیں کی، کوئی دھیان نہیں دیا، جو بھی نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کو بھلا دیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، نسو کا مطلب بھول گئے نہیں، بھلا دیا، آدمی اس کو کوئی چیز نہیں، چھوڑ دو اس کو، تو ترک کرنے کو بھلانا بولتے ہیں عربی میں، نسیان ترک کے لیے بھی آتا ہے، وہ ساری نصیحتوں کو ریجیکٹ کر دیا، لاپرواہی برتی ان کے بارے میں، تو کیا ہوا؟ عذاب آیا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتوں پر نعمتیں ان کے اوپر کیا کیے؟ دروازے اس کے کھول دیے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب انہیں جو کچھ بھی دیا گیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے، اترانے لگے، اکڑ میں مبتلا ہو گئے، دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا تم لوگ دین پہ چلتے، ہم کو سب دے رہا اللہ اور تم کو دیکھو بھوکا مار رہا، تم دیندار ہو، ہم دیکھو اللہ ہم سے راضی، سب دے رہا اللہ ہم کو، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب انہیں ملا تھا دنیا کی چیزیں اس میں وہ مگن ہو گئے، اترانے لگے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، جب بے فکری چھا گئی، موج مستی آ گئی، اترانے لگے، گھمنڈ میں آ گئے اور مزے میں دھت ہو گئے، نشے میں آ گئے دنیا کے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ اچانک ان کو پکڑ لیا، بغتتاً، اچانک ان پر عذاب آیا، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور ایسا پکڑا ہم نے کہ وہ مایوس ہو کر رہ گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب لسا عربی زبان میں کہتے ہیں مایوس ہو جانا، ہوپلیس، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی کم مدت میں عذاب آیا کہ بچاؤ کی کوشش کی، اس کے لیے اتنا وقت بھی نہیں رہا ان کے پاس، اچانک اللہ نے پکڑ لیا، کب؟ جب سب ملا اور مگن ہو گئے، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نصیحت کی گئی تھی نہیں سنے، غلط کام کر رہے تھے نہیں چھوڑے، تو اللہ نے کیا کیا؟ دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، لو، اور وہ لے کے اس میں مگن ہو گئے اور انجوائے کرنے لگے، پہلے تھوڑے کرتے تھے اب زیادہ گناہ کرنے لگے، بجائے ڈرنے کے، سوچنے کے، اور اس میں مگن ہو گئے، جب مگن ہو گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ اچانک عذاب بھیج دیا، تو حدیث میں کیا تھا کہ
کہ اگر گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا کی پسندیدہ نعمتیں اس کو دیتا رہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کے بعد پکڑ آنے والی ہے۔ یہی بات اس آیت میں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، ایک بات بیان کی، بات کے بیان کرنے کے بعد ایک آیت دلیل میں پیش کی۔ اس حدیث کو امام احمد طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 561۔ اور جو آیت آپ نے بیان کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے۔ تو آپ نے بات بیان کی اور قرآن سے دلیل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی بات خود دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بول دیں، اللہ خود بول چکا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو ہمارے رسول ہیں اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ان کے پاس آئی ہے، اس وحی کی بنا پر بولتے ہیں، آسمانی علم کی بنا پر بولتے ہیں۔ تو اللہ تو بول چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلمین کے بھی معلم تھے، استاذوں کے بھی آپ استاذ تھے، تو آپ نے اپنے اس طریقے سے بتایا بات بولنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی بات پیش کریں اس کے لیے کیا کریں، دلیل دیں۔ تو آپ کوئی بات بولیں اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات جھٹلائی جائے، لیکن اگر آپ ایک بات بولیں اور آپ اس کے لیے دلیل پیش کریں تو پھر خصوصاً اختلاف کے ماحول میں جب کہ 50 رائے لوگوں کی ہوں، وہاں پر آپ جب دلیل دیتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ان کی بات کے لیے دلیل ہے، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ اگر آپ دلیل دیتے ہیں تو آپ کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی آپ کہیے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس دلیل ہو تو اس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سچ اور حق مانیں، اسے چاہیے کہ اپنی بات کے لیے کیا پیش کریں، دلیل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، بات کی وضاحت کے لیے مثال پیش کرنا۔ جب آدمی کوئی بات کریں تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کریں، مثال دیں، مثال دیں۔ مثال سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ مثال سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذی یکنز الکنز فلا ينفق منه۔ امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5835۔ اس انسان کی مثال، اس شخص کی مثال جو علم حاصل کریں لیکن اس علم کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اس علم کو لوگوں میں تقسیم نہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس خزانہ ہو اور اس خزانے میں سے وہ زکوٰۃ نہ دے، خرچ نہ کرے۔ یہ کیا ہے، مثال ہے۔ امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 5835۔ آپ نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ علم والا جب علم لوگوں میں تقسیم نہ کرے، اس کی مثال مال والے کی طرح ہے، خزانے والے کی طرح ہے۔ جیسے خزانہ کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس پر کیا فرض ہو جاتی ہے، ہاں، زکوٰۃ۔ اگر زکوٰۃ نہ دے تو کیا ہوتا، وہ نیک ہو جاتا نا، ہاں، زکوٰۃ نہ دے تو کیا ہوتا ہے، گناہ گار۔ اسی طرح سے علم اگر اس کے پاس ہے، اچھا زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو۔ علم بھی کس کو دیا جائے گا، اس کے ضرورت مندوں سے اگر روک کے رکھتا ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے اور نہیں دیتا، نہیں بتاتا اس کو۔ ایک آدمی حلال و حرام کے مسئلے میں اس کو پریشانی ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ نہیں بتا رہے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کو نہیں بتا رہے۔ اس کو آپ نے علم سے محروم رکھا، حرام میں جانے دیا، شرک میں جانے دیا، بدعت میں جانے دیا، آپ نے اس کو نہیں بتایا، نہیں سمجھایا۔
تو یہ ایسا ہے جیسے ایک مفلس آدمی، بھوکا پیاسا آدمی بھوک سے مر رہا ہے، آپ کے پاس خزانہ ہے اور آپ نے اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، آپ کے پاس ہے اور آپ نے نہیں دیا، تو یہ آدمی گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے علم کا معاملہ ہے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو کس سے تشبیہ دی؟ خزانے سے، خزانے سے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، آپ نے علم کو خزانے سے تشبیہ دی، گویا کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس کیا ہے؟ خزانہ ہے، اس کے پاس خزانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے وہ اتنی نیکیاں کما سکتا ہے کہ آخرت میں وہ خزانے کی صورت میں ہوں گی۔ اس کو سکھایا، اس کو سمجھایا، اس کو بتایا، اس کو صحیح کیا، علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کی زندگیاں صحیح کر سکتا ہے، اور یہ نیکیاں بڑھتے 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 جمع ہو کے کیا ہو جائیں گی؟ پورے ایک خزانہ۔ علم آخرت کے خزانے کے پانے کا ذریعہ ہے۔ تو کہا کہ جو آدمی اس کے پاس علم ہے لیکن لوگوں کو وہ علم سکھاتا نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس خزانہ ہو لیکن اس میں سے وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو دیتا نہیں ہے۔ تو یہ کیا آپ نے مثال، اب یہ بات یاد رہتی ہے آدمی کو کہ خزانے میں سے دیکھو آدمی اگر خرچ نہیں کرے کیا جائے گا تیرا دینے سے؟ خزانہ ہے اس کے پاس، تھوڑا موڑا نہیں ہے، کیا اس کے پاس خزانہ ہے؟ خزانے میں سے ضرورت مندوں کو کیوں نہیں دیتا؟ ایسے آدمی کو اچھا سمجھتے لوگ جو خزانہ اس کے پاس اور نہ دے، تو ایسا آدمی اچھا نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہو لیکن وہ کیا کرے؟ ضرورت مندوں کو دے نہیں۔ خزانہ تو کم ہو سکتا ہے، خالی بھی ہو سکتا ہے دیتے دیتے، ہاں لائن لگ گئی اگر اور دینے لگے تو ایک وقت آئے گا خزانہ کیا ہوگا؟ خالی ہو سکتا ہے۔ بھائی جیب میں سے نکال کے دیتا جا رہا ہے، جیب ختم ہوگی نا اس کی۔ تو ایک آدمی بظاہر تو مال ختم ہوتا ہے لیکن علم بانٹنے سے ختم ہوتا؟ میرے پاس 10 حدیث تھی، 10 سکھا دیا، گئی سب، ہوتا ہے ایسا؟ بلکہ علم بانٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پکا ہوتا ہے۔ جتنا آپ کسی کو دین کی بات بتاؤ گے اتنا آپ کا علم کیا ہوگا؟ پکا ہوگا۔ تو خزانہ تو کم ہوتا ہے لیکن یہ وہ بھی کم نہیں ہوتا، اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے مثال دی، تو آپ نے اس کو کیسے تشبیہ دی؟ خزانے سے۔ تو اس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانا بھی بات کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6، اپنے اطراف کی دنیا سے عبرت لینا سکھانا۔ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ کیسے اپنے اطراف کی زندگی سے، چیزوں سے عبرت لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم ذو الحلیفہ کی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرْجِلِهَا، تو وہاں پر ایک مردہ بکری، پاؤں بالکل پھولی ہوئی، پاؤں اس کے بالکل ہوا میں اس طرح سے پاؤں اٹھائے، مردہ پڑی ہوئی تھی بکری۔ جب بکری پھول جاتی ہے تو پاؤں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم سیدھے، کوئی بھی جانور تو ایک دم پھولی ہوئی، مری ہوئی، اور پاؤں کیا ہے؟ بالکل ایسے اونچے کیے ہوئے پڑی ہوئی تھی۔ فقال اترون هذه حینۃ علی صاحبها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے، گھٹیا ہے، یا اعلیٰ ہے؟ اگر اعلیٰ ہوتی تو پھینکتا؟ مردار بکری اس نے کیا کر دی؟ مالک نے پھینک دی، نہیں چاہیے مجھ کو، بے قیمت سمجھ کے اس کو کیا کر دیا؟ پھینک دیا، کچرے میں پھینک دیا اس کو، مری ہوئی پڑی ہوئی وہاں پہ۔ کہا کہ اس کے مالک کے نزدیک یہ اس کی کوئی قیمت ہے یا بے قیمت ہے؟ کیا مالک کے نزدیک یہ کم قیمت نہیں؟ ایک روایت میں کہ صحابہ نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول، یہ مالک کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، تبھی تو پھینکا ہے۔ فوالذی، آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ للدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی صاحبہا، کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے
جتنی یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک گھٹیا ہے۔ دنیا کے خزانے، دنیا کی بلڈنگیں، یہاں کے کھانے، یہاں کے لباس، یہاں کے زیورات، یہاں کی چیزیں، یہاں کے عہدے، دنیا کی ساری زیب و زینت و ناز و نعمت، یہاں کی ساری چیزیں اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ جو مردار بکری پڑی ہے نا، بے قیمت گھٹیا پھینکی ہوئی چیز، ویسی یہ دنیا ہے، پھینکی ہوئی ہے، گھٹیا مردار ہے۔ مالک کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو کس کی ہے؟ جنت کی ہے۔ اس کی ویلیو ہے، ویلیو کس کی ہے؟ کیوں؟ یہ اللہ سب کو دیتا، فرعون کو بھی دیتا اور موسیٰ کو بھی دیتا، نیک کو بھی دیتا اور بد کو بھی دیتا، اللہ یہ سب کو ملتی ہے۔ خاص چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو دیتا، یہ خاص نہیں ہے اس لیے سب کو دیتا اللہ۔ خاص کیا ہے؟ جنت، جو صرف متقین کو اللہ دے گا، صرف ایمان والوں کو اللہ دے گا۔ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہلکی بے قیمت ہے جتنی یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا۔ اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک کہ اس کو خاص لوگوں کو دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے جنت؟ صرف نیک لوگوں کے لیے جو ایمان اور تقوی کا اہتمام کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری، مری ہوئی بکری دیکھی، آپ نے اس مردار میں سے ایک روحانی لیسن دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ سامنے مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، لیکن اس مردہ بکری سے بھی ایک سبق لینا سکھایا صحابہ کو۔ اگر انسان کی نگاہ میں عبرت ہو تو ہر چیز میں سبق اس کو مل جاتا ہے۔ سبق ہر چیز میں، آپ کے پاس سبق لینے والا ذہن ہونا چاہیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں سبق نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عبرت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر بصیرت ہے تو ہر چیز میں عبرت ہے۔ عبداللہ حضرت عبدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گھر کے دروازے کے پر بیٹھے ہوئے تھے، چپ۔ ایک آدمی آیا، سواری پر جا رہا تھا، بوجھ لادا ہوا، ٹانگا یا بیل گاڑی یا جو بھی تھا، اس میں سے ایک بیل بیٹھ گیا تو اس نے چابک نکال کے اس بیل کو مار یہاں تک کہ وہ اٹھا اور پھر چلنے لگا۔ اس نے کہا ہاں اس میں بھی عبرت ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اس میں بھی سبق ہے۔ مار کون کھایا؟ ہاں، بیٹھنے والا۔ جو مالک کی نہیں مانتا اس کی کیا ہوتی ہے؟ پٹائی۔ تو انہوں نے کیا لیا اس سے؟ سبق۔ وہ بیل بچ گیا جو چپ چاپ کھڑا تھا، چل رہا تھا، ہاں صاحب، لیکن جو بیٹھ گیا اس نے کیا کیا؟ اس کو چابک سے مارا کہ اگر تو فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر آدمی عبرت لینا چاہے تو چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی سبق لے سکتا ہے، یہ مزاج بنے آدمی کا۔ تو تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اطراف میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے سبق لینا سیکھیں، اور اپنے جو بھی طالب علم یا شاگرد یا جو بھی اس کی بات سننے والے ہیں ان کو اس چیز کی طرف توجہ دلا کر محسوسات سے معقولات ان کو سمجھائیں۔ جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں اطراف میں، جو ویزیبل ہیں، جن کو دیکھ سکتا ہے آدمی، لیکن ان میں ایک چھپا ہوا سبق ہوتا ہے، روحانی سبق ہوتا ہے، وہ سبق نکالنے کی صلاحیت اس میں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 3240، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 7، رک جائیں گے، مکمل کریں گے، ہاں اس کے بعد درس نہیں ہے نا، رمضان کے بعد ہی۔ 2 آپشن آپ کے پاس ہیں، ایک تو ہم لوگ رک جائیں اور رمضان کے بعد اس کو مکمل کریں، دوسرا آپشن ہے کہ ہم لوگ آج اس کو مکمل کریں۔
کھانا ہے ڈرو مت. اور اس کی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ میں. ہاں رمضان کے بعد ویسے بھی آپ کے پاس آپشن نہیں, میں طے کر کے آیا ہوں. لیکن آپ سے بھی لے لیا, ہاں سہمتی اس کی تو اچھی بات ہے. چلیے میرا دل بھی مطمئن رہے گا, کیونکہ پھر آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اللہ ہم کو زندگی دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم پورا رہیں, عبادات کریں, نیکیاں کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اور جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت دے اور خیر والی عمر دے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7, بات کی وضاحت کے لیے خاکہ بنانا. آج دیکھیے اسکولز میں, کلاسز میں خاکہ ڈرائنگ بنا کے سمجھایا جاتا ہے. ڈرائنگ مطلب جانداروں کی تصویر نہیں, فلو چارٹ ہو یا اسی طرح سے ہاں نقشے ہوں, اس طرح کی چیز. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے اس کا ڈھانچہ بنا کے اس کو سکھایا جائے تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اس طرح سے جو ڈائیگرام ہوتا ہے اس سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ہم کو ملتی ہے. اگر باتیں اس طرح سے بتائی جائیں تو لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آتی ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا هكذا امامه. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے سیدھی ایک لکیر کھینچی زمین پر, ایک یعنی لکڑی کے ٹکڑے سے آپ نے سیدھی لکیر کھینچی. فقال هذا سبیل اللہ عز وجل, کہا یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. وخط خطا عن یمینہ وخطا عن شمالہ. پھر آپ نے دائیں ایک لکیر کھینچی, بائیں ایک لکیر کھینچی, دائیں بائیں ایک ایک لکیر کھینچی. ایک سیدھی لکیر جیسے شاخ ہوتی ہے, پودا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں, تو ایک سیدھی لکیر, پھر دائیں اور بائیں. ایک روایت میں 2 دائیں 2 بائیں, اس طرح سے لکیریں کھینچی. وقال هذه سبل الشیطان. یہ سب کیا ہیں, یہ دائیں بائیں جو جا رہی ہیں وہ کیا ہیں, شیطان کے راستے ہیں. سیدھی جانے والی لکیر کیا ہے, اللہ کا راستہ. دائیں بائیں جانے والے اس میں سے نکل کے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, ڈائیورژن, وہ کیا ہیں, کس کے راستے ہیں, شیطان کے. ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه. پھر آپ نے درمیانی لکیر پر انگلی رکھی اور آپ نے آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم اسی سیدھے راستے پر چلتے رہو اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا, ورنہ شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے, یا یہ راہیں تمہیں اللہ والے راستے سے کیا کر دیں گی, دور کر دیں گے. شیطان کے راستے اللہ کے راستے سے کیا کر دیں گے, دور کر دیں گے. آدمی صحیح راستہ چھوڑ کے اور چلنے لگے, جتنا چلتا جاتا ہے منزل سے اور سیدھے راستے سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے. تو ان راہوں میں تم چلو گے, بدعت والے راستوں پر, اللہ کے دین سے ہٹ کے تم چلو گے اپنی عقل سے, تو وہ شیطان والا راستہ ہے, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے کیا کر دے گا, اور دور لے جائے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ, گمراہی سے بچنے والے, اور آخرت میں جہنم سے بچنے والے بچ جاؤ. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے, اور امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے, اور حدیث نمبر 16 پر ظلال الجنہ میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. تو آپ نے کیا کیا, لکیر کھینچی, دائیں بائیں لکیریں بنائی اور بتا یہ اللہ کا راستہ, یہ شیطان کے راستے ہیں. تو اس طرح سے ڈائیگرام بنا کر لوگوں کو دین کی بات سمجھانا, یہ بھی تعلیم کے یعنی آسان کرنے کے وسائل میں سے ہے. تو اس طرح سے بھی لوگوں کو دین کی بات سمجھائی جا سکتی ہے. نمبر 8, قصوں کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا, خاص کر کے بچے. کون بچہ نہیں ہوتا ہے, جیسے قصہ آ جاتا ہے سب بچے ہو جاتے ہیں. کسی بھی عمر میں انسان قصوں سے اکتاتا نہیں ہوتا. عجیب بات ہے نا کہ آدمی کسی بھی عمر میں
اگر مان لیجئے 100 لوگ بیٹھے ہوئے اور کچھ بات ادھر ادھر کی ہو رہی ہے، جیسی ایک دور کی بات ہے، ایک شخص کا حال ہے، ایک زمانے میں ایسا، فوراً سب لوگوں کی توجہ آ جاتی ہے، کچھ تو بتا رہے۔ تو کہانی سننے کا شوق جو بچپن سے ہوتا ہے وہ مرنے تک رہتا ہے۔ تو قصے بیان کرنے سے انسان اپنے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، میرا اس سے تعلق کیا ہے، اس سے میں کیا سبق لے سکتا ہوں۔ تو قصوں میں بھی اٹریکشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے سبق لینا آسان ہوتا ہے۔ تو ہم کو قصے، لیکن بابا جان کے قصے نہیں۔ ایک بابا تھے ہوا میں اڑ کے آتے تھے، ایک بابا دوسرے تھے وہ ہوا میں اڑ کے آتے تھے۔ جھوٹے قصے نہیں، خرافات والے قصے نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں آئے اور منکر نکیر کو مار مار کے بھگائے، ایسے قصے نہیں، خرافاتی قصے نہیں، واقعی قصے جو معتبر، قرآن و سنت کے قصے، سلف کے قصے، یا ہمارے اپنے دور کے بھی کوئی قصے واقعی جس میں سبق، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن جھوٹے قصے نہیں، بنا بنا کی کہانیاں نہیں، جھوٹ نہیں، سچے واقعات واقعی جو ہوا ہو۔ تو اگر آدمی تحقیق کے ساتھ میں قصے بیان کرتا ہے، ان کا بھی دل پر ایک اثر ہوتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، ایسے کئی قصے میں ایک مثال کے طور پر چھوٹا بیان کر رہا ہوں کہ ایک نیکی بھی کتنی قیمتی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر کو قبول کر لے مغفرت ہو جاتی ہے، برے سے برا انسان بھی معاف ہو سکتا ہے اس کا گناہ اور اللہ جنت میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، کہا بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش، ایک کتا ایک کنویں کے اطراف چکر لگا رہا تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ گویا پیاس اس کو مار ڈالے گی، پیاس سے مر جائے گا، اتنا پیاسا تھا۔ اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، اتنے میں ایک بنی اسرائیل کی بری عورت نے اسے دیکھا، اخلاقی اعتبار سے بری عورت تھی، وہ بہت پاپ کیے تھے اس نے، لیکن اس عورت کے سینے میں بھی دل تھا، انسانیت اس میں بھی تھی۔ اس نے اس کتے کو دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور پیاس سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر لٹکی ہوئی ہے اور پریشان ہے۔ فنزعت موقعها، اس کو اس پر رحم آیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا موزہ اتارا، موزہ پہنی ہوئی تھی، موزہ اتارا، فاستقت له به، کنویں میں اتر کے موزے میں پانی بھر کے لائی، فسقته ایاه، اور اس کتے کو پانی پلایا، فغفر لها به، اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ پہچان کا کتا تھا وہ ٹامی، پہچان کا نہیں تھا، اجنبی کتا، پیاسا تھا، کوئی اس کے اوپر فیس بک پہ ڈالنے کی پاسبلٹی تھی؟ ہاں، کچھ بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی انعام اس پر نہیں، کتا شکریہ بولنے والا تھا نہیں، لیکن اس نے کیا کیا، انسانیت اس کی جاگی، اس نے کہا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کر سکتی ہوں تو کیوں نہیں کروں، کنویں میں اتر کے پانی لے کر آ کے اس کتے کو پلایا۔ کسی کو معلوم نہیں جنگل میں ایک عمل ہوا، کس کو معلوم؟ اللہ رب العالمین کو۔ اس کے اس اخلاص کی وجہ سے، اس کی اس رحمت کی وجہ سے، وہ اللہ سے بڑھ کے رحم والی ہو سکتی کیا؟ ہاں، آپ دیکھیے، یعنی اس میں تعلق دیکھیے کہ کتا ہے، پیاسا ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، رحم کا مستحق ہے، اس کو یہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کر رہی، یہ زیادہ احسان کی مستحق ہے اللہ کے، اللہ کی رحمت کے، کہ تو اس پر رحم کر رہی اور میں تجھ پر نہ کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر رحم کیا اور اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ بخش دیا، کہ دنیا کے گناہ قیامت کے دن کی پیاس کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کیا کر دیے؟ بخش دیے، معاف کر دیا اس کو۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3467، صحیح مسلم حدیث نمبر 2245، اور الفاظ مسلم کے۔ تو ایک واقعہ آدمی کے اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا کرتا ہے، آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اپنے سدھار اور
کسی نیکی کے کرنے کا شوق اور جذبہ اس میں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں یہ ہونا چاہیے، بچوں کو بیٹھ کے ہم گھر والوں کے سامنے واقعات بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، سلف کے واقعات بیان کریں۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے خرافات بولیں، جنات کے قصے، پریوں کے قصے، الادین کا چراغ اور علی بابا 40 چور، اس طرح کی چیزیں ان کو کہانیاں سنا کے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، اہل علم کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے جائے، صالحین کے واقعات بیان کی جائے، یہ واقعی معتبر واقعات۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، ہونا چاہیے یہ چیز۔ انشاءاللہ اس تعلق سے بھی یعنی کوشش کی جائے گی۔ واقعات میں ایک اثر ہوتا ہے، ایک عنوان کے تحت میں ایسی سوچا جمع کریں گے، صحابہ اور اتباع سنت۔ ہوتے 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 100 سے زیادہ جمع ہو گئے، اتنے واقعات ہیں۔ بعض اوقات سوچتا نا کہاں سے لانا واقعہ، تب ڈھونڈیں گے ملیں گے نہیں، تو یہ چل رہا، اماں باجی کہتی چاند میں پریا رہتی، چلنے دو نا، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، اول فول بھی چل جاتا، اس سے اگر کام ہو رہا ہے، بچہ اگر ہیری پاٹر کو دیکھ کے تھوڑا سا اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو رہا تو چلتا نا، کیا مسئلہ ہے؟ غلط چیز سے غلط ہی بننے والا، صحیح نہیں بننے والا۔ تو آپ واقعات سنائیں، صحیح واقعات سنائیں، جھوٹے، غلط اور کفریہ شرکیہ نہیں، صحیح باتیں آپ سنائیں، صحیح قصے آپ سنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی غلط باتیں ان کو سنائیں، اس کا بھی دھیان دینا چاہیے۔ تو بہت ہے مواد، جمع ہونا چاہیے اور اس کو لوگوں کے لیے میسر ہونا چاہیے۔ نمبر 9، عملی طور پر کر کے دکھانا۔ تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں ان کو کر کے دکھایا جائے، خاص کر کے بچوں کو۔ ایسا کرنا، پھر ویسا کرنا، وضو ایسا کرنا، ویسا کرنا، اب کر کے دکھائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے ایسا کرنا ہے۔ تو پریکٹیکلی لوگوں کو عمل کر کے دکھایا جائے تو بات زیادہ یاد رکھتی ہے جس کو آدمی دیکھا ہے۔ لیکن صرف سن کے سوچ رہا کلی کیسا کرنا، اب وہ کر کے دکھائے تو 1 منٹ میں سمجھ میں آتا، نہیں کر کے صرف الفاظ میں اس کو بتانے کی کوشش کرے، جلدی سمجھ میں آتا نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں کر کے دکھانے سے، عمل سے جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو عبادات اور اس طرح کے اعمال عمل سے سکھانے چاہیے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے تیمم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کیسے سکھایا۔ آپ نے کہا، کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کیا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما، آپ نے کیا کیا؟ اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر، مٹی پر ایسے ماری، اس کے بعد ان میں کیا کیا؟ پھونک دیا۔ کیوں؟ فاتحہ پڑھ کے کیوں پھونکا؟ جو دھول ہے وہ اڑ جائے، اصل مقصود ہاتھ لگانا ہے اور تھوڑی بہت دھول آ جائے، اور باقی کیا کیا؟ پھونک دیا اس کے اوپر۔ اور ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، اور پھر ان ہتھیلیوں سے کیا کیا؟ پورے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور کفین، کف کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک، اسی لیے اس کو شرٹ کا جو کف بولتے ہیں اس کو، یہ عربی کا کف ہے اصل میں، کف کہتے ہیں کس کو؟ ہتھیلی کو۔ تو اتنا جو ہے حصہ، اس پر آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ یہاں تک نہیں، کہاں تک کیا؟ یہاں تک، اس طرح سے کیا، بس تیمم ہو گیا۔ اب نماز پڑھ سکتا آدمی اگر اس کو پانی نہ ملے تو، ورنہ گھر پہ کریں گے ایسا، مسجد میں آئیں گے تیمم کر کے۔ اگر کسی کو سفر میں یا کہیں بھی ہو آدمی پانی نہ ملے، ہاسپٹل میں ہو یا کسی اور مجبوری میں ہو کہ جو پانی نہیں استعمال کر سکتا ہے وضو کے لیے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمم۔ اور وہ کیسے؟ مٹی پر ہاتھ مارے اور پھونک دیے، اور نہیں لگا تو نہیں پھونکے، پھونکنا ضروری نہیں ہے، بس یہ کہ مٹی پر ہاتھ ماریں، نیت دل سے نیت کرنے کے بعد اس طرح سے ہاتھ لگائیں، اور اس کے بعد چہرہ اور کفین، بس ختم ہو گیا تیمم۔ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کا وضو ٹوٹا ہو یا آپ کو احتلام ہوا ہو، آپ اتنے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پاک ہو گئے۔ ہاں، جب پانی ملے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر غسل کرنا پڑے گا۔ تیمم وقتی ہوتا ہے، ٹیمپرری سولوشن ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے۔
परमानेंट वज़ू और गुस्ल है। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 338, सही मुस्लिम हदीस नंबर 368। नंबर 10, जन्नत का शौक़ और जहन्नम का खौफ दिलाना, क्योंकि इंसान के लिए मुहर्रिक होना चाहिए। क्या मिलेगा? आदमी हमेशा दो चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर दौड़ता रहता है। आदमी का दौड़ना दो वजह से होता है, कुछ पाने के लिए दौड़ता, किसी चीज़ से बचने के लिए दौड़ता। सही, आदमी दौड़ता है कुछ पाने के लिए या किसी चीज़ से बच के भागने के लिए। ये जो जज्बात इंसान के हैं ये ज़िंदगी भर उसको दौड़ाते रहते हैं। पैसे के लिए नहीं दौड़ता, दुनिया की चीज़ों के लिए आदमी दौड़ता है, और ज़लज़ला आ जाए या सांप आ जाए, शेर आ जाए, या जुआ खेलने वाले हैं बैठे हुए हैं पुलिस आ जाए, कैसा दौड़ते हैं? कोई किसी को पहचानता नहीं। फिर शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले दौड़ते हैं। फिर तो आदमी या तो खौफ से दौड़ता है या तो उम्मीद में दौड़ता है। तो हरकत पैदा करने के लिए उम्मीद और खौफ पैदा करना ज़रूरी है। जब तक कि आदमी के सामने कोई मोटिव ना हो, उसके अंदर मोशन या एक्शन नहीं आता है, उसके अंदर हरकत पैदा नहीं होती है। तो लिहाजा ये भी ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों हदीसें हैं जिनमें आपको मिलेगा कि आपने जन्नत की तरगीब दी और जहन्नम से डराया। मिसाल के तौर पर एक हदीस पेश करता हूँ। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति ग़ुरफ़न तुरा ज़ुहूरुहुमा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहुमा मिन ज़ुहूरिहिमा। जन्नत में ऐसे कुछ घर हैं, कमरे, महल, घर हैं, महल हैं, जिनके अंदर से बाहर का दिखता है और बाहर से अंदर, पूरे कांच के एकदम ऐसे खूबसूरत कि एकदम यानी बिल्कुल दीवारें बिल्कुल शीशे की हों, बाहर से अंदर का दिखता है और अंदर से बाहर का दिखता है। उसके अलावा भी हैं, घबराइए मत। तो ये ऐसे महल हैं कि बिल्कुल शीशे की तरह शफ़ाफ़, ऐसी उनकी दीवारें हैं। फ़क़ाम अअराबिय्युन फ़क़ाल लिमन हिया या रसूल अल्लाह। एक देहाती आदमी खड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल किसको मिलेगा ये? मतलब ये जब महल हैं तो किसी न किसी को तो मिलने वाला है, किसको मिलेगा? यानी क्या करना पड़ेगा कि ये मिले? क़ाल, अब देखिए किसके लिए है ये, अल्लाह करे हम सबको भी इसकी तौफीक मिले। कहा लिमन अताबल कलाम व अतअम अत्तआम व अदाम अस्सियाम व सल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम। कहा ये उसके लिए हैं, लिमन अताबल कलाम, जो अच्छी बात करे, लोगों से बात करे तो ढंग से, सलीक़े से, इकराम और इज़्ज़त से, सलीक़े से बात करें, जो अच्छी बात करें। लिमन अताबल कलाम, घमंड से और बेवजह का गुस्सा और लान तान और लोगों का दिल तोड़ने वाली बातें, ताने देना और इस तरह की बात नहीं। लिमन अताबल कलाम, जो अच्छे से बात करें। व अतअम ताम, जो लोगों को खाना खिलाएं, जो लोगों को खाना खिलाएं। व अदाम अस्सियाम, और पाबंदी से रोज़े रखे, कसरत से रोज़े रखें, फ़र्ज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें। व सल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में जबकि लोग सो रहे हों उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। ये चार काम जो करेगा उसके लिए जन्नत में ऐसे महल हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ हैं, कांच के महल एकदम। डरने की बात नहीं कि टूटेगी कांच, आज भी ऐसी कांच आती जो टूटती नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखता कितना ना, अंदर से दिख रहा पूरा, बाहर से दिख रहा पूरा, ऊपर से देख रहा पूरा, सब तरफ से उसको महल के अतराफ के सारे बागात, नहरें सब ऊपर से दिख रही एकदम। तो ऐसे महल हैं उनके लिए जो अच्छी बात करें, खाना खिलाएं, पाबंदी से रोज़े रखें और इसी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें जबकि लोग सो रहे हों। इमाम अहमद, इब्न हिब्बान और तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 2123। नंबर 11, अब दो बातें बच गई हैं। बुराइयों पर तनकीद के साथ साथ उनका इलाज भी बताना, हल भी बताना। समाज में जो बुराइयां फैली हुई होती हैं
ان کا برا ہونا بتایا جائے، ان پر تنقید کی جائے، ان پر ڈانٹا جائے، لیکن ان سے بچنے کا علاج بھی بتایا جائے۔ تعلیم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی برائی پر نکیر کرے تو اس کا سلوشن بھی بتائے کہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں جو بیماریاں تھیں ان میں سے کچھ بیماریاں تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں چپکے چپکے۔ الحسد والبغضاء، وہ کیا بیماری ہے؟ حسد اور بغض۔ حسد جلن، اس کی ترقی ہو گئی، اس کا بزنس چل گیا، ہاں یہ صحت مند ہے، یہ خوبصورت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، چھن جائے تو کتنا اچھا، نہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے، جلنا، محرومی کی تمنا کرنا۔ الحسد والبغضاء، اور بغض دل میں ہونا، دشمنی پالنا، موقع آنے دے، میں دیکھتا ہوں تیرے کو، تو کبھی تو میری پکڑ میں آئے گا، میں طاق میں ہوں تیری، جیسے ہی ویک پوائنٹ ملے گا کچل دوں گا تجھ کو۔ یہ کیا ہے؟ بغضاء، کہ کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ انسان اس کی کمزوری کا موقع پاتے ہی اس کو کچل دے۔ تو الحسد والبغضاء، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ پچھلی امتوں میں بیماری تھی، تم میں بھی آ گئی۔ ہی الحالقہ، اور آپ نے کہا یہ جو بغض ہے یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، ہاں حج اور عمرے میں جاتے کیا کرتے ہیں؟ پورا مونڈ دیتے ہیں سر کو، بال پورے اس طرح کیا کرتا ہے؟ بال پورے صاف کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے، یہ کیا کر دیتا ہے؟ مونڈ دیتا ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، بالوں کو نہیں مونڈتا بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ یعنی یہ جو اندر کا چھپی ہوئی دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ کینہ کپٹ ہوتا ہے دل کے اندر، یہ بغض و عداوت جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آدمی کی دینداری کو بالکل صفا چٹ کر دیتی ہے، بالکل مٹا دیتی ہے۔ آدمی دشمنیوں میں کتنے لوگ بے دین ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ گری ہوئی حرکت کرتے ہیں کہ دین پورا برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات دشمنی میں آ کے آدمی صحیح کو بھی غلط بولتا ہے، حق بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپسی دشمنیوں کی وجہ سے سامنے والا صحیح بات بول رہا ہے، غلط ہے بولتا ہو، جبکہ وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، لیکن دشمنی ہے، آپسی دشمنی کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کی صحیح بات کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اب دشمنی کا سلوشن کیا ہے؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ بغض کا الٹا کیا ہے؟ نفرت اور دشمنی کا الٹا کیا ہے؟ محبت اور دوستی۔ تو کہا کہ جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن تمہارا ایمان بھی صحیح اور کامل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تم کو بتاؤں کہ کیا چیز ہے جس سے تمہاری آپسی محبت پکی ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ تو سلام کرنے سے آپسی محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہونے سے ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہونے سے جنت میں جاؤ گے۔ تو نفرت، دشمنی، حسد یہ بیماری ہے، اور اس کے بالمقابل کیا ہے؟ محبت جنت میں لے جانے والی چیز ہے اور خیر ہے۔ لیکن اس کے پیدا ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ چھوٹا عمل بتایا جس سے بڑی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ لیکن آدمی کیسے سوچتا؟ دیکھتا، وہ بھی دیکھتا ہے اس کو، یہ بھی دیکھتا اس کو، میں پہلے کیوں کروں؟ بڑے باپ کا کون؟ میں سلام نہیں کروں گا اس کو، کیوں وہ نہیں کرنا چاہیے کیا؟
میں نہیں کروں گا. حالانکہ حدیث میں کیا بہتر انسان کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے. لیکن آدمی اپنی انا کی وجہ سے کیا کرتا؟ میں سلام نہیں کروں گا اس کو. بلکہ کبھی کبھی تو ذہنیت اتنی ہو جائے، وہ غریب ہے میں امیر ہوں، وہ چھوٹی ذات کا میں بڑی ذات کا ہوں. اسلام میں ذات پات ہے؟ میں سید ہوں، ہاں وہ سید نہیں ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے سلام نہیں کرتا ہے. تو نفرت پیدا ہوگی کہ محبت؟ نفرت پیدا ہوگی. اس حدیث کو امام احمد ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3361. تو آپ نے ایک پرابلم بتایا اور اس پرابلم کے لیے سولوشن بھی بتایا، ایسا جو کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. سلام کرنا مشکل ہے کسی کے لیے؟ آسان ہے؟ عملاً آسان ہے، لیکن دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے آدمی کو کہ پہلے وہ سلام کرے. بعض اوقات آدمی ہوتا میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتا، اب بند. کیوں؟ تو تیری نیکی کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ وہ جواب نہیں دے رہا، اس کی بجائے فرشتہ تیرا جواب دے رہا ہے. جب آدمی سلام کرے اور سامنے والا جواب نہ دے تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو کیا چاہیے؟ فرشتہ آپ کو دعا دے رہا ہے، سلامتی تم پر ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. اپنے لیے برکت کی دعا کون کر رہا؟ رحمت اور برکت فرشتہ کر رہا ہے. سلام کرتے رہنا چاہیے انسان کو. رشتہ داری میں اکثر ہوتا ہاں یہ ولیمے میں ہاں یہ اس کو دیکھتا اس کو دیکھتا، میں نہیں دیکھ ایسا کروں گا کیونکہ وہ سلام کرنا چاہیے، وہ میرے پاس چل کے آنا چاہیے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس چل کے کیونکہ میں بڑا ہوں. یہ ساری خرافات ہیں، یہ سب یہ چونچلے نفس کی بیماریاں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا. آخری بات، تعریف کے ذریعے سے حوصلہ افزائی کرنا. ایک معلم کے لیے، ایک استاذ کے لیے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے. انکریجمنٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے وہ علم حاصل کرے، دین پر چلے. اور ہم میں سے کون ہے جس کو اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے؟ اسی لیے ایک چھوٹا بچہ بھی اگر الف لکھتا ہے، ماں باپ کو لا کے دکھاتا، دیکھو اب الف لکھا میں، تو اب ہم اس کو ایسا بولیں اتنا ٹیڑھا رہتا کہ الف. بچہ خوش ہوگا کہ اس کا منہ چھوٹا ہوگا؟ وہ چھوٹا ہوگا اس کی بجائے بولے ماشاء اللہ میرا بچہ الف لکھا ہے، ادھر دیکھ میں بھی تیرے ساتھ، اپن دونوں لکھیں گے ایسا سیدھا. اب اس کے بعد لکھے گا نا تھوڑا سیدھا، اس کو کرے گا وہ. لیکن آپ نے انکریجمنٹ دیا اس کو، ماشاء اللہ الف لکھا تو نے، الف سے کیا آتا؟ اللہ. ہاں چلو جاؤ ابھی لکھو، خوب لکھو، الف الف لکھتے جاؤ. اب تو لکھتے جا رہا ہو، خوش ہو گیا. ابا نے میری تعریف کی ہے، کیا لکھتا میرا بچہ زبردست، اس کے ایسا الف اتنا زبردست الف، پہلی بار لکھا دیکھو ہمارا بچہ، سب کو دکھا رہا دیکھو بچہ لکھا، خوش ہو رہا وہ بھی، ہاں ہاتھ باندھ کے ایک دم شرما رہا، ایک دم سیلفی بھی لے رہا. انکریجمنٹ ہونا چاہیے. تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو لگتا کوئی بھی نان انکریجمنٹ پارٹی نہیں ہے ہم میں سے، ہر آدمی کو لگتا ہے. کپڑے لا کے بھی بیوی کے منہ کو دیکھتا، کیا بولتی کیا آگے. ہاں سعودی گیا، ہاں عمرے کے لیے، لایا وہاں سے ایک ڈریس، بیوی کو دیا، اب کیا کرتا؟ چلے جاتا دیکھیں، ہاں رکنا پڑتا بھائی. اگر وہ لے لی بولے ہاں ٹھیک ہے چلو بول کے، اور اگر وہ بولے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب دعا دی یا کچھ بھی پسند ہوئی، اور کتنا اچھا شوہر ہے میرا، دیکھو میرے لیے لایا، ہاں تو اب ذرا جا کے کچھ بات کھانا بھی ہضم ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے یہ قدردانی. تو جن کو آپ دین سکھا رہے ہیں ان کی قدردانی ہونی چاہیے. بے وجہ کی فلیٹری نہیں ہونا چاہیے، بے وجہ کی خوشامدی بات نہیں ہو کہ جو جھوٹ ہو. آپ سے زیادہ دیندار کوئی نہیں دنیا میں. اب ایسا تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اس کو معلوم ہے یہ سب مجھ کو کیا کر رہا ہے، یہ بے وجہ میری تعریف کر رہا ہے. ایسی بھی تعریف نہیں ہونا چاہیے. جینوئن پریز، جینوئن انکریجمنٹ ضروری ہوتا ہے انسان کی ترقی کے لیے، خصوصاً بچوں کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند مستحق کون ہوگا؟ کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت سفارش نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ وہ خوش قسمت کون ہوگا؟
فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. کہا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے حدیث کے بارے میں تمہارا شوق میں نے دیکھا ہے، حدیث جاننے کی حرص میں نے تمہاری دیکھی ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک واقعی یعنی ایک بنیاد جس پر ہے، اس میں حرص ہے تو یہی پوچھے گا. تو آپ نے ایک ایسی بات کہی جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ مجھے معلوم تھا سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تمہارے اندر حدیث کی حرص ہے. تو کبھی طالب علم کی یہ تعریف ہی تو ہے نا، ایسی تعریف جو واقعی حقائق پر مبنی ہو اور جس سے اس میں بے فکری نہیں بلکہ شوق پیدا ہوتا ہے. ایسا ہونے کے بعد وہ اور پوچھے گا، اس میں وہ چیز اور بڑھے گی. تو ایسی تعریف کرنا جس سے عمل اور بڑھے، یہ تعریف بھی ضروری ہوتی ہے، یہ انکریجمنٹ بھی ضروری ہوتا ہے، خصوصاً ابتدائی مرحلے میں. تو کہا، پھر جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. کہا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار شخص وہ ہوگا جو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. دل کے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اندر سے ہونا چاہیے، خالی زبان سے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھے تو ہاں دنیا کی مدد ملے گی، یا کالج میں فلاں پہ دل آ گیا اس سے شادی کا موقع ملے گا، خالی ٹیمپرری پڑھ لو اور بعد میں واپس اپنے دین دھرم پر چلے جائیں گے. آخرت میں سفارش نہیں، آخرت میں جنت نہیں. سفارش کا مستحق وہ ہوگا جو دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6570. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے. جن کو آپ دین سکھا رہے ہیں ان کو انکریج بھی آپ کریں تاکہ وہ عمل کرنے والے بنیں. تو یہ طریقہ ہے دین سکھانے کا، خاص کر کے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو، بھائی بہن کو، دوست احباب کو. ان باتوں کا اگر ہم لحاظ رکھیں تو ہم ایک اچھے معلم بن سکتے ہیں، اور ہر آدمی اچھا معلم بن سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا طالب علم بنے. اچھا معلم بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا طالب علم بنے، دین کو سیکھیں اور اس کے بعد سکھائیں اور اس کے لیے وہ طریقہ سیکھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور تو پہلے سکھائے کہ پہلے سیکھے؟ پہلے سیکھے اور پھر سکھائے. اچھے سے سیکھے گا تو اچھے سے سکھائے گا بھی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.